حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جا رہی تھی اور سفر جاری تھا۔ سفر کے دوران زاد سفر ختم ہو گیا، جو کھانا پینا لے کر چلے تھے، اور ایسا اکثر ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ کی یہ جماعتیں نکلتی تھیں دین کو پھیلانے کے لیے، جس علاقے میں جاتی وہاں جا کر دین کی دعوت دیتی، یہ ہے اسلام، قبول کر لو تو بہت اچھا، قبول نہیں کرو گے تو پھر ایسا کرو، ہمیں اپنے درمیان رہنے کی جگہ دے دو، ہم تمہارے درمیان رہیں گے، لیکن اس وقت تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، ہتھیار ہمارے پاس جمع کرانا ہوگا، کیونکہ ہم تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، تم کسی وقت ہمارے ساتھ غلط سلوک کر دو، ہتھیار حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم لے لیں گے۔ اس کو بھی نہیں مانتے تو آؤ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ اس کا پورا نام، اس پورے عمل کا نام جہاد ہے، جو دعوت سے شروع ہوتا ہے اور صلح پر جا کر اور قتال پر ختم ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پہ قبول کر لیا، بہت اچھا، نہیں تو پھر اگلا اسٹیپ، اور وہ نہیں تو پھر آؤ تلوار سے مقابلہ کریں۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ موقع لے کر نکلتے، یہ ارادہ اور نیت لے کر نکلتے، اس لیے کتنا سامان اپنے پاس رکھتے، ختم ہو جاتا سامان۔ تو ایک موقع لکھا ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، میں اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں جو میں نماز سے پہلے بات کر رہا تھا، کہ سامان ختم ہو گیا تو ایک آدمی نے اپنی سواری پیش کی، اس کو اس کی اتنی رقم دے دی گئی اور سواری ذبح کر کے سب نے کھایا۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پر کہ کہا بھائی ابھی تو پیسے بھی نہیں ہیں، جب واپس پہنچیں گے تو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ وہ اپنی سواری اس نے قربان کی، دوسرے آدمی کے ساتھ سوار ہوا، جس کے ساتھ فرمایا ایک دم سے یہ خیال آیا کہ اگر ایسے سواری ہم قربان کرتے رہے تو ہمارے لیے تو چلنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو امیر صاحب نے سب کے پاس جو جو تھا مال، یعنی کھانے پینے کا، وہ اکٹھا کیا، اور پھر اس میں سے ایک ایک کھجور، ایک دن ایک کھجور، ایک دن ایک کھجور، اگلے دن پھر ایک کھجور۔ جب حضرات صحابہ نے اپنے شاگردوں کو یہ بات سنائی، یعنی صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحابہ تابعین کو، تابعین پھر تبع تابعین کو، پھر اس طرح سے اسلام کی علوم منتقل ہوئے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھی صحابہ نے یہ چیز اپنے لوگوں کو سنائی، اپنے شاگردوں کو، کہ اس طرح سے ہم نے سفر کیا، تو ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر سوال کیا، ایک کھجور پورے ایک دن؟ ہم تو ماشاءاللہ خوب کھاتے نا، ایک دن کے لیے صرف ایک کھجور؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ یہ اس کھجور کی اہمیت کا تو اس وقت پتا چلا جب وہ کھجور بھی نہ رہی۔ جو بات نماز سے پہلے عرض کر رہے تھے آپ حضرات کے سامنے، اگر ہم اور جانوروں کی طرح جانور ہیں تو پھر اس وقت ان صحابہ کو یہاں سے واپس جانا چاہیے تھا، کھانے کا انتظام کر، لوٹ مار مچا دیتے ادھر ادھر، جیسے 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 آج بھی ہوتا ہے اور جیسے پہلے بھی ہوتا تھا، جس کا مال دیکھا اٹھا لیا۔ میں نے آپ کو شاید ابھی گزشتہ جمعوں میں ہی کسی وقت میں یہ سنایا، یوم الاباقر، کہ وہ محاصرہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، وہ اندر سے کھول نہیں رہے، یہ ادھر سے لڑائی کے لیے تیار، مطلب وہ دیواریں پھلانگ کر جا نہیں سکتے شہر کی، یہاں تک کہ سب کھانا ختم ہو۔ ابھی صاحب خود نکلے، عاصم بن عمر خود نکلے، یہاں ڈھونڈ وہاں ڈھونڈ، کہیں سے ہمیں جو ہے جانور مل جائیں، مویشی والے جانور جو ہوتے ہیں جنگل میں ہو، کہیں بھی ہو۔ جب وہ جنگل کے قریب تھے تو ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اس آدمی سے کہا کہ یہاں جانور نہیں ہوتے، ہم شکار کریں کھائیں، اور اگر کوئی ہے جو بیچ کر کے ہمیں دے دے، بیچ کر خرید کر لیں گے ہم۔ اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں جانور نہیں ہوتے۔ اس نے جیسے ہی کہا ہمارے یہاں جانور نہیں ہوتے ایسے،
वैसी जंगल में आवाज आई, कज़ब अदू अल्लाह, अल्लाह का दुश्मन झूठ बोल रहा है, हम तो यहाँ मौजूद हैं। वो गाय की आवाज थी। इस वाक़े को मैं शायद अभी गुज़िश्ता दिनों ही सुनाया होगा आपको, मुझे याद नहीं है, किसी बयान में मुझे याद पड़ता है अभी कि वो हज्जाज बिन यूसुफ तक की जब वाक़या पहुंचा है तो उसने कहा नहीं नहीं गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, अब गाय कैसे बोलेगी, गाय कैसे बोलेगी। तो जो लोग ये कहते हैं उनको बुलाओ। बुलाया गया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा क्या क्या वाक़या होता है बताओ। इन लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा वाक़या, और हमने खुद उस गाय की आवाज सुनी, ये बोल रही थी, और फिर अमीर साहब गए और जाकर के सारे जानवरों को हाँक के लेके आ गए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोलते हो, नहीं नहीं तुम झूठ बोलते हो। कहा तुम्हारी ये बात कि हम झूठे हैं ये उस वक्त सच्ची होती जब इस मौके पर तुम मौजूद होते, हम नहीं होते। जबकि हालत उलटती है, हम वहां थे तुम नहीं थे, तुम कैसे मैं कह रहे झूठ बोल रहे। तो कहना चाहिए एक बात बताओ, ये तो ऐसी बात है कि लगता है कि पूरा का पूरा जो तुम्हारी जमात थी जो चल रही थी वो बड़े बड़े, यानी मैं आज की जान में बात करूं, बड़े अल्लाह वाले थे। तो जो तारीख में नकल किया गया है वो ये कि हमने, और बात तो हम नहीं जानते, उन्होंने कई बातें की, उनमें से एक बात सिर्फ आपको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिंदगी में इस जमीन पर उनसे ज्यादा दुनिया से बोझ रखने वाला कोई नहीं देखा। दुनिया से बोझ नहीं, अफराद से नहीं, दुनिया, दुनिया जो आखिरत से गाफिल करती है, दुनिया से उनको इतना बोझ था, अपने पास नहीं आने देते थे। खैर, जो अर्ज कर रहा था वो ये कि होना तो ये चाहिए था कि या लूट मार करते या वापस आए थे। क्यों, भूख है। अगर हम दूसरे जानदारों की तरह जानवर हैवान नातिक हैं तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत तो भूख है ना, जिंदा बचेंगे तो कुछ कर सकेंगे। लेकिन वहां क्या हो रहा है, इस भूख में अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्लाह का हुक्म ये कि तुम निकलो, और निकल कर जाकर के फलां मौके पर देखो, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें, कुरान कह रहा है ये, जो रसूल तुम्हें दे उसको ले लो, और इस बात से रसूल तुम्हें मना कर दो उसे रुक जाओ। तो रसूल ने भेजा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इस वक्त तो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करें। तो अकल जहां बिल्कुल आजिज हो जाती है वहां से वही शुरू होती है। वही ये बतलाती है कि देखो तुमको इस वक्त ये नहीं देखना कि मेरा पेट कैसे भर जाए, इस वक्त तुमको ये देखना है कि पेट खाली होने में रसूलुल्लाह के जो हुक्म थे वो पूरे हुए कि नहीं। और यकीन करो यही चीज इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत बन जाती है। जमानत कह रहा हूं मैं, गारंटी हो गई, अब तुम कामयाब हो जाओगे। वो कई दफा सुना है, लेकिन चूंकि मौका है इसलिए यानी इससे मुनासबत से अर्ज कर रहा हूँ। खंदक के मैदान, इतनी परेशानी कि नहीं लड़ सकते हैं। इधर यहूदी हैं, पीछे पीछे यहूदी हैं, घर है उनके यहाँ, इतने इतने इतने, इतने 100 मुनाफिकीन है। दो दुश्मन हो गए अंदर, तीसरा दुश्मन वो जो मक्का से चले हैं, मक्का मुकर्रमा से कुरैश, वो सबको जमा करते हुए लाए हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, ग़ज़वा अहज़ाब। बहुत सारी जमातें मिलकर आ गई हैं, हिज्ब जमात, बहुत सारी जमातें, इनको भी लिया उनको भी लिया, एक मजमा आ गया इधर से। भूख ऐसी कि एक साहबी आते हैं, अल्लाह के रसूल, यानी खाने को कुछ भी नहीं है, पेट उठा के दिखाते हैं एक पत्थर बंधा हुआ है। आप सब अपना अपना पेट, कमर, अपने कुर्ता उठा कर दिखाते, यहाँ दो पत्थर बंधे। ऐसा कसम पुरसी का आलम था, मत पूछो। सख्त सर्दी का जमाना था। अब सर्दी के काम पूरे करने, नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके पर अल्लाह का हुक्म को पूरा करना। लिहाजा वो जो खंदक खुद रही थी, हजरत साहब ने कहा कि यार हमसे नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा पत्थर है। आप तशरीफ लाई, इधर देखिए क्या है। कुदाल लिया, यूं मारा, मारा, चिंगारी गया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह अकबर। फिर दूसरी अच्छा वो चट्टान थोड़ी टूट गई, फिर
پھر چنگاری نکلی جیسے ایک دم سے روشنی ہوتی نا، ایسی روشنی ہو گئی، اللہ اکبر. پھر تیسری مرتبہ وہ چٹان ٹکڑے ہو گئے، اب اٹھانے لائق ہو گئی، نکالنے لائق ہو گئی وہاں سے، اب خندق بن جائے گی. صحابہ نے پوچھا یہ کیا آپ نے مارا، چنگاری نکلی، آپ نے کہا اللہ اکبر، ایسے تو کبھی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا. فرمایا جب میں پہلا مارا تو چنگاری نکلی، روشنی، اس روشنی میں مجھے ایران کے محلات نظر آئے، اللہ نے ایران کے محلات تمہارے لیے فتح کر دی. دوسری دفعہ کیا تو مجھے روم کے محلات نظر آئے، اللہ نے روم تمہارے لیے فتح کر دیا. تیسری دفعہ کیا تو نجران کی جو عیسائیوں کی جگہ ہے وہاں سے ان لوگوں کے محلات نظر آئے، وہ فتح کر دیا. منافق کہنے لگے پیٹ میں پانی، پیٹ میں کھانا نہیں ہے. ہاں یہ چپ کے بات کر رہے ہیں، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، ڈر کے مارے خندق کھود رہے ہیں، ہاں سردی اتنی ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں روم کے وہ فتح ہو گئے اور جو ایران کے محلات فتح ہو گئے. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھوک بڑا امتحان نہیں تھی، بڑا امتحان یہ تھا کہ اس بھوک کے حال میں جو نبی کہہ رہا ہے خدا کی قسم ہم اس پر ایمان لے آئے. ابھی تو ہمارے اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر روم وہاں فتح ہو جائے گا تو ہم مان رہے ہیں، بالکل آپ نے سچ کہا، روم فتح ہو جائے گا. تو ایسے پر ویسی مدد آتی ہے. ہم مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان. ایک روٹی مل گئی تو دو روٹی، دو روٹی مل گئی تو تین روٹی، اور تین روٹی سے زیادہ میں کھا نہیں سکتا، اگر بہت کوشش کروں تو بھی نہیں کھا سکوں گا. تو اب ایسا کرو روٹی کی کوالٹی بڑھاؤ، اب تافتان ہونا چاہیے، اب فلانی چیز ہونی چاہیے، اور نہیں اب یہ تو بہت ہی کھا دیتے، اب تو وہ ہونا چاہیے روٹی کے اوپر سالن لگا ہوا پیزا ہے نا. اور کیا ہے، روٹی سالن کو سالن یوں ڈال دیا، جم گیا، کہنے یہ پیزا ہو گیا. خیر، تو ہمارا مطلب کپڑا، ایک کپڑا تو دو کپڑے، تین کپڑے، 7 جوڑے، 7 دن کے 7 جوڑے، نہیں یہ تو کافی نہیں. ایسا کرو صبح کا جوڑا الگ اور رات کا جوڑا الگ، صبح کا جوڑا الگ. یہ روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں ہم نے اللہ کی مدد کو اپنے سے ہٹا دیا. اب جن کے پاس زیادہ روٹی ہے نا ان کے غلام بنے ہوئے، تھوڑی سی روٹی دے دو. جن کے پاس زیادہ کپڑے ہیں نا ہم ان کے غلام، جن کے پاس آسان زمان، جن کے پاس زیادہ دنیا ہے ہم ان کے غلام بنے، تھوڑی سی دنیا ہمیں بھی دے دو. پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ نہیں تو ہم تمہارے پیسے بند کر دیں گے، بڑھا رہے. اب بجلی کی قیمت بڑھاؤ نہ پیسے بند کر دیں گے، گیس کی قیمت بڑھاؤ نہ، غلام بنے میں جو کہہ رہے ہیں ہم کر. اچھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مجھے اور آپ کو بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ اصل روٹی ہے، اصل کپڑا مکان ہے، اصل دنیا ہے، تو یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ تو ہم سے زیادہ اس چیز میں پڑے ہوئے، ان کو تو اور زیادہ بتایا گیا ہے کہ اصل ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ مال کتنا ہے. لہذا اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. جب بھی ہمارے اوپر سے کوئی ہمارے درمیان سے کوئی حکمران بنے، یہ کہا یہ کوئی جنگل میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی تو پاکستان میں یا پاکستان کے باہر ہم جیسے لوگوں کے درمیان پیدا ہوئے تھے جو اب ہمارے بڑے ہیں. تو اگر ہم اچھے ہو جائیں گے، ہم اپنی تربیت کریں گے، ہمارا ماحول اچھا ہو جائے گا، تو یہاں سے جو بھی آدمی اٹھے گا، چاہے وہ امریت کی شکل میں اٹھے، چاہے جمہوریت کی شکل میں اٹھے، چاہے بادشاہت کی کسی شکل میں اٹھے گا، وہ آدمی اچھا ہوگا، ایمان والا ہوگا نا، آدمی اچھا ہوگا. تو ہمارے نصاب میں سے، ہماری تعلیم میں سے، ہماری تربیت میں سے، ہمارے ماحول میں سے جو چیز غائب کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کو ختم کر دو اور ایمان بالمال کر دو. کیونکہ روٹی کا بدل کیا ہے؟ پیسے. جس کو زیادہ پیسے ہو روٹی، کپڑے کا بدل کیا ہے؟ اور مکان کا بدل کیا ہے؟ تو ایمان بالمال ہے. اللہ پاک عافیت سے سمجھے. اب ہم پورے کو صحیح نہیں کر سکتے، اپنے اور اپنے اولاد کو تو صحیح کر سکتے. اس کے لیے پوری کوشش فرمائیے. اس لیے کہ جیسے اور چیزوں کا سوال ہوگا، میرے بچوں کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی تھی، ان کو ایمان باللہ والا بنایا، ایمان بالمال والا بنایا، ایمان باللہ والا بنایا، ایمان بالامریکہ والا بنایا. ان کا ایمان اللہ پر تھا یا ان کا ایمان معیشت پر تھا؟ معیشت اچھی ہوگی تو اچھے جئیں گے، اللہ سے تعلق اچھا ہوگا تو اس کا تو کوئی کھانا ہے نہیں. ہم تو جانور ہے نا، جانور، حیوان ناطق. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. کوشش کیجئے. دیکھیے مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کوشش کی تو وہ بہتر ہو گئے، جنہوں نے کوشش کی تو ان کے بچے بن گئے. تو اس لیے ہم بھی کوشش کر کے اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو بنانے کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.